ایک چیلنج کر رہا ہوں, کوئی مائی کا لال اپنی قبروں سے مردوں کو بھی نکال کے لے, جو گزر گئے, جو مر گئے, مٹی میں چلے گئے, ان کو بھی کھینچ کے نکال لیا. آج بھی ان کے بڑے بڑے جو محقق زندہ, یہ میں چیلنج کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے گی تو اس کی طرف آنا ہے, رجوع اس طرف کرنا. میں ساری بات اس پہ پھر اگلا سوال لیتا ہوں. اگر تمہیں سمجھ نہ آئے گی تو پھر اس کی طرف رجوع کرنا ہے. مفتی صاحب, حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے, حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ میں جا رہا ہوں تمہیں یہ دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں. کس لیے یا رسول اللہ؟ اور میں لن تضلوا بعدی, اس کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک جملہ ہے, پتہ چلا جو بندہ قرآن یا اہل بیت کو چھوڑ دے, بڑے سے بڑا بندہ کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا بندہ, کتنا بڑا رضی اللہ کیوں نہ ہو, قرآن اور اہل بیت کو صحابہ کرام کا کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ ان کے اوپر لازم بات صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے نا. تو صحابہ کا درجہ امت میں بہت بلند ہے, بڑا اعلیٰ مقام ہے. جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے چھوٹا درجہ, بڑا اعلیٰ مقام ہے. حضور کی اس حدیث کے مطابق جب تک صحابہ بھی ان پر بھی اہل بیت کی اطاعت نہ کریں, ان کا دامن نہ پکڑیں, صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی. تو اہل گھر کی کیا اوقات ہے؟ اور آپ نے بتائی کہ اہل بیت کو چھوڑ کے, مفتی صاحب, اہل بیت کو چھوڑ کے کوئی بندہ حافظ ہو سکتا ہے, قاری ہو سکتا ہے, علامہ ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, حاجی ہو سکتا ہے, لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو در اہل بیت پہ آ کے چکے گا. اب مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ بات تو سخت ہے, مجھے بتائیں حضور علیہ السلام جاتے وقت یہ چیزیں دے کے جا رہے ہیں, تاکید بھی کر رہے ہیں, اور جو مسلم میں لفظ ہے ذکر اللہ فی اہل بیتی 3 مرتبہ فرمایا. میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اوے حیا کرنا اللہ کا میری اہل بیت کے معاملے میں. 3 مرتبہ ریپیٹ کر رہے تھے حضور. یار کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو میرے آقا علیہ السلام کی نظریں دیکھ رہی تھی نا. 3 مرتبہ دہرایا, ریپیٹ کیا. تو حضور علیہ السلام کے جاتے ہی کیا اجر رسالت دیا امت نے؟ کیا آقا علیہ السلام کی اہل بیت تھار کا دامن تھاما ہے, یا قرآن کی طرف آئے, حضور کی آل کی طرف آئے, اس دہلیز کی طرف آئے, اس گھر کی طرف آئے جو انبیاء کے گھروں سے بھی افضل گھر تھا, آئے رجوع کیا اس طرف؟ نہیں کیا رجوع. پہلے امام سے لے کے آخری امام تک آج مجھے بتائیں نا, کسی ایک امام کا بتائیں مجھے جو قاتل تھا وہ کوئی کافر تھا یا یہودی تھا یا عیسائی تھا. پاک سیدہ روتی رہی گھر میں, رونے پہ پابندی تھی, ان کی مصیبت میں, اس کی بیماری میں رونے پہ پابندی تھی. بی بی کو رلایا گیا نبی کے جانے کے بعد. مولا علی علیہ السلام کو حالت نماز میں شہید کیا گیا. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. مولا حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا. شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. امام حسین علیہ السلام کو پورے خاندان سمیت کربلا کے ریگزار میں پیاسا شہید کیا گیا, کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے. تو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان. بلکہ بے شمار ان میں صحابہ کی اولاد بھی تھی. امام سجاد کو کس نے شہید کیا؟ مسلمان. امام باقر کو کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. جعفر صادق کو کس نے کیا؟ موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری علیہم السلام. چن چن کر مصطفیٰ کی یار کو شہید کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. حضور علیہ السلام تقید کر کے جا رہے ہیں, میں جا رہا ہوں, میری فاطمہ کا خیال رکھنا, میری اولاد کا خیال رکھنا, میرے علی کا خیال رکھنا, حیا کرنا, مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرنا. مجھے بتائیں یہ خیال رکھا ہے امت نے؟ یہ خیال رکھا ہے؟ کسی ایک شہزادے کا وصال تبھی وصال نہیں ہوا مفتی صاحب, ایک شہزادے کا مجھے بتانے کے تبھی وصال ہوا. چن چن کے شہید کرنے والے کون تھے؟ نبی کے ماننے والے مسلمان, کلمہ پڑھنے والے تھے. تو وجہ کیا تھی؟ کوئی نہ کوئی پرابلم تو تھی نا ان کو حضور کی اہل بیت سے. یہ جو سارے دشمن بن گئے تھے, بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, جس کا جتنا بس چلا نا مفتی صاحب, اس نے اہل بیت پہ ظلم کیا. کبھی آپ نے سوچا اس پہ مفتی صاحب کہ یہ اہل بیت طہار نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ کبھی اس کیوں پہ سوچا؟ اس سے اخذ کیا ہے کہ مجھے سمجھ آئی. بلکہ اس کے اوپر میری بات کی تائید کے لیے سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یزید پلید کی اپنی بات ہی ہے. جب پاک بیویوں کا قافلہ اس کے دربار میں پہنچا تو اس نے پہلے جملہ یہ کہا, جس کو اماد الدین ابن کثیر نے بھی ریال بدایا و نہایا میں, دیگر میں بھی ہے, اس نے پہلا جملہ کہا, کاش میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا. یزید کے بڑے کون تھے اور بدلہ کس سے لے لیا؟ اور بدلہ کس سے لے لیا؟ یعنی علی علیہ السلام کی رات کو شہید کیا نا, تو وہ یہ سمجھ رہا تھا نا کہ علی سے بدلہ ہے. کہ علی سے بدلہ کیوں ہے؟ کہ بدر میں اس نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا. کسی بندے نے کچھ کیے, مچھر بھی نہ مارا ہو تو اس کی کیا دعوت ہوگی بھائی؟ جب کردار ہی مولا علی علیہ السلام کے ہر جنگ میں, میں جملہ کہتا ہوں کہ کبھی خدا کے ساتھ میرا سینہ پھٹتا ہے, یہ جو لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں اور آج تک تسلسل ہے ان کا, ان کو وجود علی المرتضیٰ سے تکلیف تھی, آج ان کے جو جاننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں ان کو علی کے ذکر سے تکلیف ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ مولا علی علیہ السلام نے یار ان کا بگاڑا کیا ہے علی کی اولاد نے؟ کبھی سوچے مفتی صاحب؟ آقا علیہ السلام کی گود میں پلے علی علیہ السلام, اور جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی ہے, پریشانی کی گھڑی آئی ہے, حضور علیہ السلام پہ صرف علی کھڑے نظر آئے. جب سارے چلے گئے تھے غزوہ احد میں, کوئی نہیں رہا تھا, اپنا دوست یار بگانے سارے چلے گئے تھے, تو کون کھڑا تھا؟ علی. خندق میں کون تھا؟ علی. بدر میں کون تھا؟ علی. علی علیہ السلام کے ساتھ اتنی عداوت, اتنا حسد, اتنا بغض, اتنا کینہ, بگاڑا گیا علی نے اور علی کی اولاد نے. ان کو یہ ہدایت کی طرف لائے ہیں مولا علی علیہ السلام. یہ علی علیہ السلام کا قصور اور جرم ہے. ان کو قرآن سکھایا ہے, قرآن کی تشریح دی ہے, ان کو قرآن مجید فرقان حمید کی تنزیل اور تعویل سکھائی ہے. ان کو علی علیہ السلام نے اسلام کا پرچم بلند کر کے دیا ہے. ان کی بیٹیوں کو شیلٹر فراہم کیا علی علیہ السلام نے. ان کے اخلاق کو سنوارا, ان کے کردار کو سنوارا, ان کی گفتار کو سنوارا. ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈالا علی نے. ان کے بچوں کی حفاظت کی علی المرتضیٰ نے, یہ علی کا قصور تھا. ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا علی نے, یہ علی کا قصور تھا. قرآن کی حفاظت کی, قرآن کو جمع کیا, اکٹھا کیا, یہ علی کا قصور تھا. ان کو نمازیں پڑھنا سکھائی, یہ علی کا قصور تھا. علی کی اولاد نے, علی کے بابا نے تن من دن لٹایا دین اسلام کی خاطر, یہ علی کا قصور تھا.
मुझे जुर्म तो बताएं अली अलैहिस्सलाम का, कौन सा जुर्म है जो सारे यार लोग लेके लट लेके उसके पीछे लगे रहे, आज तक इनका गुस्सा ही यार ठंडा नहीं हो रहा। कौन सी तकलीफ है इनकी मुफ्ती साहब? अली की बेटियों को हाथ बांध के बाजारों में घुमा कर भी इनका गुस्सा ठंडा ही नहीं हुआ। अली अलैहिस्सलाम के बेटों को ज़िबा करके उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा कर भी इनका यार सीना ही ठंडा नहीं हुआ। और कहते हैं हम मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाज में जिन पर दरूद पढ़ते थे। ये कौन सा दीन है? ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन से कुरान की बात करते हैं, कौन से नबी की बात करते हैं? ये ना नबी को मानते हैं, जो अली को नहीं मानता वो ना नबी का कुछ लगता है, ना कुरान का कुछ लगता है, ना दीन का कुछ लगता है, ना इस्लाम का कुछ लगता है।